بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ آج مجدد ثانی کے تذکار پاک، ان کی سیرت پاک، ان کی عظمت و رفت شان، ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے دو تو آج صوفی اور اولیاء میں سے اولیاء کے خانوادے اکٹھے کر دیے۔ آپ کے سامنے میری سعادت ہے، پہلے پکے ٹھکے صوفی، آپ سب ان سے واقف، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ جناب علامہ منیر یوسفی صاحب، حضرت کا تعارف میں نے چند جملے کہہ دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے جب حضرت کا ذکر ہونا تو وہ فاروقی مزاج آدمی پہ غالب آ جاتا ہے، انشاءاللہ مجھے اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین 92 کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے رب کے کام کو پسند کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کا ذکر پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کو ذکر کرتے تھے، رب کائنات قرآن نازل فرماتا تھا۔ اللہ، یقین سبحان جانیں، اللہ، جب آپ نے شمون نامی یا شمسون نامی ولی کا ذکر کیا ہاں کہ وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، صحابہ کے دل جو تھے پوچھ مردہ ہوئے، ہماری عمر اتنی نہیں ہے تو بنے گا کیا؟ تو خالق کائنات نے صحابہ کی تالیف قلبی کے لیے قرآن اتار دیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ من الف شہر۔ تو ان کے ذکر پر اللہ پاک نے شہر کا ذکر کیا ہے۔ حضرت حضرت مجدد مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 شوال المکرم 971 ہجری میں بمطابق 26 جون 1452 عیسوی میں مشرقی پنجاب کے ضلع ٹیالہ کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 600 سال بنتا ہے پھر اس حساب سے، تقریباً تقریباً اتنا ہی بنے گا نا، تقریباً 600 سال کے قریب۔ آپ کے والد گرامی جو وقت کے ولی تھے، سبحان آپ نے نام رکھا شیخ احمد۔ واہ، باؤ کا نام شیخ احد، بیٹے کا نام شیخ احمد رکھا۔ پھر آپ کو الہام ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف فرمایا اللہ، کہ اس کو ابو البرکات کہو، اچھا، اس کو بدالدین کہو۔ تو پھر آپ کو ابو البرکات بھی کہا گیا اور بدالدین بھی فرمایا گیا، ٹھیک، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد صاحب کے یہ مرید ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، 21 واسطوں سے سلسلہ چشتیہ میں یہ مرید ہیں، بیعت ہیں، 25 سلسلے واسطوں سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قادری میں ہیں، اور 27 سے نقش بندیہ کے ساتھ یہ واسطے تعلق رکھتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ویسی سلسلہ میں سرکار کائنات کا مرید ہوں، اور سبحان فرماتے ہیں اللہ، کہ سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ میں باتوں سے بات کرتا ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر میرے مربی ہیں۔ اللہ، سبحان اتنی اللہ، آپ نے وضاحت کے سبحان ساتھ بیان کر دی بات۔ مکاشفات پہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں مکاشفات بہت بیان کیے، جی، اس پہ بعض لوگ معترض بھی ہوتے ہیں۔ معترض وہ ہیں جن کی آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ اقرار کرتے ہیں، اور آپ کے مکاشفات اتنے واضح ہوتے تھے کہ جیسے سورج اور چاند واضح اس سے نظر آتے تھے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کے ایک دوست تھے، خادم تھے، مرید تھے، حبیب، حاجی حبیب صاحب، تو انہوں نے 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ شریف پڑھا اور آپ کی جناب پیش کیا ختم شریف پڑھ کے۔ ٹھیک، تو آپ نے دعا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اتنے فرشتے اترے زمین پر کہ زمین میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اللہ، آپ کو نظر آ رہے تھے سبحان فرشتے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور جن کی نظر کھلی ہوتی، واضح ہوتی ہے، انویزیبل چیزیں بھی ان کو ویزیبل ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ چیز معمولی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی سے آپ نے ایک طریقہ شروع کیا، آپ نے 1000 دانے کی تسبیح بنوائی۔ اچھا، یہ تسبیح آپ نے شروع کی ہے دانوں سبحان والی۔ اللہ، برے صغیر، پہلے لوگ جو تھے وہ گٹھلیوں پر پڑھتے تھے یا انگلیوں پر پڑھتے تھے، ہاں، اور پھر آپ جمعہ کی رات کو دوستوں کو بٹھا لیتے اور اس پر دروسی پڑھتے تھے، اور آپ یہ تہجد کے وقت ہر رات تہجد کے وقت اٹھتے اور پھر آپ 500 دفعہ کلمہ طیبہ شریف پڑھتے، اور اپنے بیٹے محمد فرخ، محمد عیسیٰ، ام کلثوم کے اصالہ ثواب فرماتے۔ بعد ایک رات کیا ہوا کہ محمد عیسیٰ کی روح آ گئی میرے پاس، ابو جان آج لیٹ ہو رہے ہیں، وہ ثواب پہنچانے ہمیں، اللہ، روح آپ کے پاس آ گئی۔ فرماتے میرے وضو کرتے کرتے اور تہجد پڑھتے پڑھتے تینوں کی روح آ گئی، اور میں نے پھر وہ 500 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے ان کو بھیجا اور پھر واپس چلی گئی۔ یعنی وہ روحوں کا آنا، فرشتوں کو اترنا نگاہ ولایت کا یہ ایک پہچان ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کی نگاہ ایسی واضح ہوتی ہے
کہ اس کے کوئی پردہ ہے نہیں کیا ہوتا. ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم علیہم الملائکہ، الملائکہ. ان پر فرشتے اترتے. مکاشفات کا انکار وہی کرتا ہے جس کی آنکھ بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک بھی اس بات کا ذکر ہے، واقعات میں آتا ہے. حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو اس وقت ایک جن نے کہا میں لاتا ہوں مسجد ختم ہونے سے پہلے پہلے. آصف بن برقیہ. آصف برقیہ نے کہا اناتی کے بہی قبل این یرتد لک طرفک، I can bring that throne before twinkle of your eye. ہائے 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 ہائے. میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں. چونکہ وہ صاحب حال تھے سلیمان علیہ السلام جن کے حکم سے آواز چلتی تھی، اس سے وہ جانتے تھے کہ میرا جب میں یہ کمال ہو تو میرا مرید اس کمال کا ہے. واہ واہ. تو انہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بھی حاضر کر دیا تھا. واہ واہ. تو یہ مکاشفہ جو ہوتے ہیں اس میں صاحب حال ہی جان سکتا ہے کہ مکاشفہ کیا چیز ہوتی ہے. واہ واہ. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے تو ان کا ایک مرید یک آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو پیلا زرد رنگ اس کا تھا. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. آپ نے اعتراض نہیں کیا تو کیسے دوزخ دیکھ سکتا ہے، بلکہ آپ نے وضو کرتے ہوئے دعا فرما دی. تو جب پھر دیکھا تو اس کا چہرہ پر رونق تھا. پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور میری ماں جنت میں چلی گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس بچے کے نظر سے، اور وہ حدیث شریف جس میں آتی ہے 75 ذات و کلمہ شریف پڑھا ہو، وہ اس کی بخش کا ذریعہ بنے گا. اور اس سے یہ پتہ چلا شیخ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مریدوں کو بھی نگاہ رکھتا ہوں. لے لیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب امجد محمود درج کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی امجد صاحب سوال فرمائیں. سر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا غازی صاحب، ایک تو یہ پوچھنا تھا کیا یہ صحیح ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا مجدد کا تصور کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھے. جی یوسی صاحب پہلے تو مجدد والا وہ ذرا جواب دے دیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں حدیث لکھی ہے، اس کو مشکاشی بھی نقل کیا ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے البدایہ و نہایہ میں، در منصور میں. ٹھیک. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے شروع سے، یعنی جب صدی شروع ہونے لگتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے، اس کے درمیان ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے. اور تجدید سے مراد یہ ہوتی ہے جو لوگوں نے معاملات خراب کر دیے ہوتے ہیں ان کو صحت درست کرتا ہے اور اسی لائن پر لاتا ہے جس لائن پر ہی دین کے احکام اترے تھے. چونکہ اس کے دور میں، اکبر کے دور میں، جہانگیر کے دور میں وہ احکام تبدیل کیے جا رہے تھے، تو جناب بارگاہ الہیہ سے اللہ پاک امت کے لیے کرم فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ، مجدد الافسانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اللہ پاک نے ہم پر کرم فرما کے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے پھر وہ تجدید فرمائی ہے. یہ نہیں کہ نیا دین نئی چیز داخل کی، بلکہ جو چیزیں بگاڑ دی گئی تھیں ان کو درست کیا، احکام شریعہ کو درست کیا. اور جو مجدد ہوتا ہے اس کا کام بگاڑنا نہیں ہوتا، سنوارنا ہوتا ہے. جو قدریں مٹ رہی ہوتی ہیں ان کو زندہ کرنا. اصل احیاء شریعت کرتا ہے. یہ احیاء شریعت، احیاء شریعت کا مشن ہوتا ہے. اور یہ بزدل نہیں ہوتے. اچھا حکمرانوں کو سلیوٹ نہیں جا کرتے درباروں میں. بزدل ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا. تو جو درباروں میں جائے، جو بادشاہوں کے، کوئینز کے، ملکہ کے، فلانے جائے، وہ مجدد نہیں ہو وہ سکتا. نہ مجدد ہو سکتا ہے، نہ دین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، بلکہ امت کا بھی وہ ڈاکو رازن بن جاتا ہے. مجدد جو ہوتا ہے شریعت کا پابند ہوتا ہے. اللہ. مجدد وہ ہوتا ہے جو ایک ایک قدم پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے. کوئی اس کا عمل شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور آپ اندازہ فرمائیں مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد اٹھا کرتے تھے تو فرماتے تھے مجھے خود اللہ اٹھاتا ہے. اور ایک دن خود آنکھ کھلی، سبحان اللہ، تو پھر سو گئے. فرمایا آج مجھے اللہ نے اٹھایا، جب اللہ اٹھایا پھر اٹھوں گا میں. پھر بعد میں اللہ اٹھایا، اب میں تہجد پڑھتا ہوں. یعنی اتنا ان کا قرب الہی تھا، اتنی محبت تھی، یقین جانے کوئی کام ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے خلاف نہیں تھا. جب وضو فرماتے تھے تو پانی کا کوئی قطرہ کپڑوں پر نہیں گرنے دیتے تھے. اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اس طرح عامل تھے کہ مسواک کو کان پر لگا کر بھی رکھتے تھے بعض اوقات. اچھا. اور مسواک کتنی پابندی کرتے تھے اور ہر عمل میں دیکھتے تھے کہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم فرمائی. بلکہ جوتا پہننے تک دھیان رکھتے تھے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو صحیح، لیکن چونکہ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوتی اس لیے اعتراض کرتے ہیں. مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اعتراض والی دنیا سے پہلے کے لوگ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ جب اپنے پیروں یا استادوں کی قبروں پر جاتے تھے وہاں چادریں پڑی ہوتی تھیں ان کی مزارات پر. اور حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ سال میں یا کبھی جاتے تھے خواجہ معین چشتی اجمیری سنجر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر. اور وہاں کے متولیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ سال کے وہ چادر جو تھے وہ کسی بڑے آدمی کو دیتے تھے. تو آپ جا کے مراقب ہو کے بیٹھے
جب مراقبے کو بیٹھے آپ سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بہت نوازا ہے، اور جب جانے لگے تو لوگوں نے چادر پیش کی آپ کو، تو آپ نے فرمایا یہ میرے کفن کا انتظام کیا انہوں نے۔ اللہ، یہ باقاعدہ طور پر اس کو کنڈیم نہیں کیا، چادر کو، چادر کی تعریف کی ہے، چونکہ لوگ حدیث سے بے خبر ہیں، قرآن سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب قبر میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو قبر میں جنت کے بستر و چادریں وہاں جاتی ہیں اور ہم اس کو باہر بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ بات ہے پڑھنے سے ہماری کمی یا کوتاہی جس کی وجہ سے یہ معاشرے میں خرابی آ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات آخری عمر میں کہی تھی اپنے دوستوں سے جو قریب تھے کہ ساری عمر کتابیں پڑھتے رہے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ کتابوں سے دماغ تو روشن ہوتا ہے، دل نہیں۔ دل نہیں روشن۔ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے اس چینل سے لوگوں یہ اویئرنیس ہو جائے، یہ جو رواج پڑا ہے کہ قرآن شریف لکھی چادریں ڈالی جاتی ہیں، توہین قرآن ہے، وہ غلط۔ اور جتنی بزرگوں پہلے نظام چل رہے ہیں وہاں سادہ چادریں آتی تھی، اور جتنے بھی سجادہ نشینان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا خیال رکھا کریں جب ان کے باء اجداد قبور پر لوگ چادریں آ کر ڈالیں تو ان کو سمجھائیں کہ لکھی چادریں ڈالو، کیونکہ قرآن اعلیٰ امام رحم احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیات لکھی ہوں ایک طرف فتح رضی میں لکھا ہے، اور دوسری طرف صاف کاغذ ہو اس پر ہاتھ لگانے بے وضو منع ہے، اللہ، اور قرآن مجید صرف قرآن مجید اور ترجمہ نہ اس کے ساتھ، تو صرف قرآن مجید کی عربی عبارت کے اوپر ترجمے والا قرآن شریف رکھنا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے اندر انسانی کلام آ جاتا ہے۔ تو یہ بے وضو چادریں لوگ لے کر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔